کچھ دن میں بہت حالت خراب ہو گئی اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہیں اور بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی کہی ہوئی اچھی بات جو آپ نے واقعی نیک نیتی سے کی ہو، بسا اوقات سامنے والے کی دل آزاری کا باعث بن جاتی ہے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے، یہ 7واں یا 8واں دن تھا۔ اگلے دن میں جب سو کے اٹھا تو سارے چہرے پہ داپڑ تھے اور آنکھیں سوج چکی تھی، جسم سوج چکا تھا سارا، سلائیوا نکلنے لگا، رال ٹپکنے لگی اور میرا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا اور مجھے شدید الرجی ہو گئی۔ مجھے بڑی اچھی کوٹیشن ہے بابا جی اشفاق صاحب کی کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ السلام علیکم میرے عزیز و قارب، میرے عزیز و محب افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، آپ کے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ رہتے ہیں اور آپ نے دیکھے بھی ہوں گے اور ان کو سنا بھی ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ میں تے سدھی گل کرنا وا، میں تے سچی گل کرنا وا تے منہ تے کرنا وا، پا جی میرے کو منافقت نہیں ہوندی۔ اور ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہتے ہیں جی اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ایسے ایسے ایسے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سچا بھی کہتے ہیں اور بڑا دیانتدار اور صاف گو انسان سمجھتے ہیں۔ میرا مقصد قطعاً ایسے لوگوں کو چیلنج کرنا نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر بابا جی اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ آقا ہر گل کہن والی نہیں ہوندی، کوئی گل روکن والی بھی ہوندی ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ کو اگر برا نہ لگے اور پھر آپ ایک بہت بری بات منہ سے نکال دیتے، تو کاکا جب تجھے پتہ ہے کہ یہ بات بری ہے تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تجھے آلریڈی اس بات کا خدشہ ہے کہ سامنے والا برا منا جائے گا۔ تو دوستو، ایسی بات کبھی نہیں کرنی چاہیے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہو، یا آپ سامنے والے کی ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں کہ برا نہ مننا پاجی، میں تے غلط صاف منہ تے کرنا وا۔ دوستو، بابا جی اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک محفل میں کسی شخص کو رسوا کرنے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، ہرانے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت موٹی دلیل ہے تو دلیل روک لو، بندہ بچا لو۔ ہم اخلاقی طور پہ بہت بار ایسی سچویشن سے گزرتے ہیں جہاں اپنی بات ثابت کرنے کے لیے میں بہت کچھ ایسی باتیں کرتا ہوں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، لیکن میں کرتا ہوں جی تاڑی ایسی دی تیسی تسی منو، کیونکہ میں نے جیتنا ہے۔ تو اس دنیا میں ہم جیتنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، اور جب آپ سے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو پھر کیوں بتا رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک یہ بھی سچ ہے کہ ایک صاحب ہیں اور وہ غبن کر کے بھاگ گئے ہیں، مجھ سے کسی نے پوچھا بھی نہیں، کسی کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں جاتا ہوں میں گل سنا، میں تو ایک سچ سناوا، فلاں نہیں کہا، او غبن کر کے نکل گیا جی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ تو ہمیں یہ لازمی سوچنا ہے کہ سچ ہے کیا، سچ کی حقیقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں پیچھے بیٹھ کے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار فلاں ایسا ہے اور اس کے گھر میں یہ مسائل چل رہے ہیں اور یہ اخلاقی طور پہ اس کی فیملی اس بد اخلاقی کا شکار ہے اور میں تو سچی گل کرنا ہوں۔ وہ بھائی یہ کس نے کہا کہ آپ، یہ تو بدخوئی ہے، یہ تو کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والی بات ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی اچھی کوٹیشن ہے بابا جی اشفاق صاحب کی کہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں اس سوسائٹی میں اگر رہنا ہے تو ہمیں لوگوں کے ساتھ نہایت محبت سے بات کرنی ہے، ان کی عزت نفس کو پالنا ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی شخص آپ کی بات کا کتنا برا منا سکتا ہے۔ میں نے ایسے دوست بھی دیکھے جو ایک دوسرے کو ابیوز کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اسی بچپن دے دوست ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جن کو صرف اوئے کہہ دیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ جی آپ غیر مناسب بات کریں تو وہ دل پہ لے جاتے ہیں اور اسی طرح اپنے رشتے گوا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب یہ پینڈیمک تھا تو میرے پیٹ میں بڑا شدید درد ہوا۔ میں ایک بڑے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلا گیا جس کی میں نے اس دور میں 5000 فیس دی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک گولی لکھ دی
اور انہوں نے کہا جی افتخار صاحب یہ گولی آپ نے ایک ابھی کھانی ہے اور ایک کل کھانی ہے تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوستوں میں گھر آیا اور میں نے وہ ایک گولی کھائی۔ گولی کھانے کے بعد میرے ساتھ ٹھیک آدھے پونے گھنٹے کے بعد یہ سین ہوا کہ سلائیوا نکلنے لگا، رال ٹپکنے لگی اور میرا چہرہ سرخ ہونا شروع ہو گیا اور مجھے شدید الرجی ہو گئی۔ رات کو میں سروس ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں گیا، انہوں نے دیکھا ایک اینٹی الرجی، انہوں نے ٹیکہ لگا دیا۔ میں گھر آیا، طبیعت اور بگڑ گئی۔ اگلے دن میں جب سو کے اٹھا تو سارے چہرے پہ داپڑ تھے اور آنکھیں سوج چکی تھی، جسم سوج چکا تھا سارا۔ کیونکہ مجھے الرجی ہے تو میں نے کہا شاید کسی وجہ سے الرجی ہو گئی ہوگی، تو میں نے سوچا کہ آؤٹ ڈور میں جا کے کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا ہوں سروسز ہاسپٹل میں۔ دوستوں میں نے نکلنے لگا تو میری بیوی نے کہا کہ سنیے وہ ڈاکٹر نے جو رات کو گولی دی تھی، چھوٹی سی گولی تھی، اتنی سی، تو وہ تو کھا لیں درد کی۔ میں نے وہ بھی کھا لی۔ جب میں کھا کے ان کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے یار الرجی ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، خطرے کی بات نہیں ہے۔ انہیں اینٹی الرجی ایک دو گولیاں اور دے دیں۔ میں وہ کھا کے گھر آ گیا اور راستے میں سے اور گھر آ کے میری حالت اور بگڑ گئی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ دوستوں پھر ایک بڑے سیانے ڈاکٹر ہیں ہمارے، ڈاکٹر سبزواری صاحب بلنشیا میں ہوتے ہیں، میں وہاں چلا گیا اور میری کچھ دن میں بہت حالت خراب ہو گئی اور مجھے ایسا لگنے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن میں ڈاکٹر سبزواری صاحب کے پاس گیا تھا، علی گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے سیٹ پر میں تقریباً لیٹا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ یہ 7واں یا 8واں دن تھا جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے علی کو کچھ ٹیکے لکھ کر دیے، وہ گیا جا کے ٹیکے لے کر آیا۔ تو انہوں نے پہلے مجھے ایک ٹیکہ لگایا تو 2 گھنٹے کے بعد میرے جسم کے سارے داپھڑ جو ہیں وہ ختم ہو گئے اور الرجی نہیں رہی۔ پھر انہوں نے رات کو 1 بجے دوسرا ٹیکہ لگایا اور مجھے چھٹی دے دی اور انہوں نے کہا بھئی یہ ایک کورس ہے جو تمہیں کرنا پڑے گا۔ خیر 2-3 دن میں جا کے ٹیکے لگواتا رہا، میں بہت بہتر ہو گیا۔ بازو کے اوپر جو سرخی تھی اور سوجن تھی وہ نہیں جا رہی تھی اور میں جب جھکتا تھا تو سارا منہ سرخ ہو جاتا تھا منہ دھونے کے لیے۔ نے کہا آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ تو جب میں تھوڑا سا بہتر ہوا، بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا، تو میں نے ڈاکٹر صاحب زواری سے پوچھا، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں نے ہویا کی ہے؟ کہتے یار آپ نے جو گولی کھائی تھی نا اس کے اندر ایک سوڈیم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈکلوفینک سوڈیم۔ ڈکلورون کا ٹیکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاسپٹلس میں جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب بھی کچھ ہوتا ہے درد وغیرہ، تو فوراً پین سے ریلیف کے لیے ڈکلوفینک سوڈیم یعنی ڈکلورون کا ٹیکہ لگا دیا جاتا ہے اور یہ بڑی اچھی ایجاد ہے۔ دوستو پوری دنیا کے اندر جو ڈکلوفینک سوڈیم ہے، یہ اس کا بڑا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اس سائنسدان کا جس نے اس کو ایجاد کیا تھا، کیونکہ یہ ریلیف دیتا ہے، پین کلر ہے۔ لیکن کیونکہ میری باڈی اس طرح کی ہے کہ اس کو ڈکلوفینک سوڈیم جب باڈی میں جائے گا تو ریئیکشن کرتی ہے، تو میرے ساتھ ان چھوٹی چھوٹی 2 گولیوں نے جو کہ مجھے میری تکلیف رفع کرنے کے لیے دی گئی تھیں، 100% ڈاکٹر صاحب نے 5000 روپے لے کر میرے جسم سے درد دور کرنے کے لیے وہ چھوٹی چھوٹی 2 گولیاں دی تھیں اور نہایت نیک نیتی کے ساتھ دی تھی۔ مجھے کوئی شک نہیں اس ڈاکٹر کی، اس مسیحا کی نیت کے اوپر، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ یقین کریں گے کہ یہ وہ واقعہ ڈاکٹر سن رہے ہوں گے، مجھے 2 درجن سے زیادہ اسٹیرائڈز لگے اور میں بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا۔ پھر اسٹیرائڈز کے بعد میرا جگر متاثر ہوا، وہ پری سروسس میں چلا گیا، تو پھر مجھے 6 مہینے صرف ابلے ہوئی سبزیاں اور بغیر تیل کے اور چاول اس طرح کی چیزیں کھا کے اس کو ٹھیک کرنا پڑا۔ مطلب ایک چیز سے دوسری چیز بگڑ گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی کہی ہوئی اچھی بات جو آپ نے واقعی نیک نیتی سے کی ہو، بسا اوقات سامنے والے کی دل آزاری کا باعث بن جاتی ہے۔ آپ اس بات کو جان نہیں سکتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی بات کس شخص کو کتنی بری لگے گی۔
یہ جو ہر بندے کو کہہ دینا کہ بھائی میرا دل صاف ہے، بھائی میں تو منہ تے گل کرنا بھاویں کسی نو بھیڑی لگے، اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہم دنیا میں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جینے آئے ہیں، ایتھے اسی مقابلے کرنے نہیں آئے. تو یہ چھوٹی سی بات میں نے کہا آج میں آپ کے گوش گزار کروں. اور انسانی دماغ اور دل ایسے ہی ہے جی، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا خاکروب، آپ کا ڈرائیور، آپ کی بیوی، آپ کا ہمسایہ، آپ کا بھائی، آپ کے والدین یا آپ کا دوست کس بات کا کتنا برا منائے گا، کیونکہ اس کا کوئی تولنے کا پیمانہ نہیں ہے. تو جب اس کا پیمانہ نہیں ہے تو بہتر پھر یہی ہے کہ اے ایمان والو، مومنوں سے وہ بات کہو جو نہایت پسندیدہ ہو. یہ میرے اللہ کا فرمان ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بلند ہیں اور بیویوں کے ساتھ صلہ رحمی سے رہتا ہے. تو آج کے مبارک دن جمعے کا یہ ایک چھوٹا سا ایک میسیج، مجھے امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہوگی، اور ہم سب اس کی کوشش بھی کریں گے. خاص طور پہ میں تہیہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے بندوں سے وہ بات کہوں گا جو نہایت پسندیدہ ہوگی. میں وہ سچ نہیں بولنے جڑے لوکاں دے دل دکھاندے نے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.